ایک مرتبہ سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیہ رہتی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ کمسن یعنی یتیم اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئی۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئی۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا۔ اس نے اسے اپنی ساری آپ بیتی سنائی، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا، تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کرے، تب میں تمہاری امداد کروں۔ وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن یعنی بے وطن ہوں، گواہ کہاں سے لاؤں؟ پھر وہ ایک غیر مسلم کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔ اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ کی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر حمد کا جھنڈا باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں۔ اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان مرد کے لیے۔ امیر نے کہا، میں خدا کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے۔ یہ سنتے ہی اسے غموں نے آ گھیرا۔ وہ اس سیدہ عورت اور ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے اس غیر مسلم کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، مگر اس نے انکار کر دیا اور بولا، میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں۔ امیر نے کہا، مجھ سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے یعنی سید زادی کو تنگ کرنے کا خیال آیا۔ وہ غیر مسلم اس کی بری نیت دیکھ کر بولا، جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے؟ خدا کی قسم، میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے۔ میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مایوسی کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔